اتا ہی اتا آتا نہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں ذرا یہ حمزہ جو ہے یہ ملے گا ادھر تا کے ساتھ، پڑھیں گے ہم اتا ایسے ساتھ ملا کے اتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن ورلڈ وائڈ اور میں ہوں محمد حسنین. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے وہ تمام حروف جن کو ہمیں صحیح ادا کرنے کے لیے ان کو سیکھنا پڑے گا، ان میں سے 3 حرفوں کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا. ان کے مخرج کے بارے میں ہم نے جانا اور پھر ہم نے اس کے اوپر مشق کی اور پریکٹس کر لی. وہ 3 حرف کون کون سے تھے؟ ان میں سے پہلا تھا ثا، دوسرا ذال اور تیسرا واو. آج ہم ان سے آگے والے جو 2 حرف ہیں ان کے بارے میں سیکھیں گے. کون سے؟ ہا اور خو. خو کے بارے میں. یہ دونوں حرف جو ہیں ہا اور خو، یہ ان دونوں میں سے پھر جو ہا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. تو آج کا یہ سبق ہمارا بہت اہم ہوگا ہا کے حوالے سے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، زیادہ استعمال ہوتا ہے بنسبت خو کے. جتنا یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں. اکثر تو ہم ہا کو بجائے ہا پڑھنے کے ہم ہا پڑھتے ہیں، جو 2 انک والی ہا ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس ہا کی جگہ پر خو پڑھ جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہوتا ہے. اور یہ ہا کی جگہ پر کہیں بھی آپ اگر ہا پڑھ جاتے ہیں تو اس کے اندر معنی کی بہت زیادہ بڑی خرابی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بہت بڑا گناہ گار شمار ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اس لیے آج ہا کا سیکھنا بہت ہی اہم ہوگا ہمارے لیے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کا جو مخرج ہے وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں. تو ان کا مخرج ہی ہے، یہ دیکھیں، ان کا مخرج حلق ہے. حلق یعنی گلے سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ مشہور بھی ہیں. حروف حلقی کچھ ہے جو گلے سے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے یہ 2 حرف یہ بھی ہیں. تو یہ جو حلق کا یہ والا جو حصہ ہے، یہ والا ادھر سے جناب یہ خو ادا ہوتا ہے، خو خو. اور درمیان والا جو حصہ ہے یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا، یہ والا. ٹھیک ہے جی. تو آسان ہے، بس اگر ہم مشق کرتے ہیں اور ان کی جو صحیح آواز جیسے کہ آپ سن رہے ہیں، اگر آپ اس کو ادا کرنے پر صحیح قادر ہو جاتے ہیں تو یہ خود بخود اپنی جگہ سے ادا ہو جائیں گے. تو آج ہم سیکھتے ہیں ان کا ساؤنڈ اور ان کی آواز کیسی ہے. تو سب سے پہلے بات کریں گے ہا کی. ہا کی آواز کیا ہے؟ جیسے آپ سن رہے ہیں ہا ہا ہا. اور اب ہم اس پر مشق کرتے ہیں. ہم نے مثالیں پہلے لکھی ہوئی ہیں تاکہ ٹائم بچ جائے. ح ح ح حن 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 اح 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 اح. جی ح ح ح حن 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 اح 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 اح. یہ تھی ان کی بنیادی مشق. اب ہم آگے کچھ الفاظ لیں گے نماز سے اور ہم ان کے اوپر تھوڑی سی مشق کرتے ہیں. وہ تمام الفاظ ابھی ہم لکھ لیتے ہیں، پھر ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے اور کہاں پر ہم کیا غلطی کرتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم ان تمام الفاظ کو لکھتے ہیں. تو جی الحمدللہ ہم نے ہا والے الفاظ لکھ لیے ہیں. اب آئیے ان پر پریکٹس کرتے ہیں. تو یہ پہلا کیا ہے؟ لفظ سبحان. اس میں یہ جو ہا ہے ادھر یہ ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم. سبحان، سبحان سبحان.
ऐसे आगे है ये लफ्ज वबिहम्दिका, इसमें इधर है ये हा, वबिहम्दिका ऐसे हा के बाद आगे लफ्ज है जी अल्हम्दु, अल्हम्दु हा, हा के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे लफ्ज है अर्रहमानिर रहीम, अक्सर लोग पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम, हीम जो कि हा की आवाज नहीं है, ये हा नहीं है। और रहमानिर रहीम, हीम हा के बाद हीम। आगे लफ्ज क्या है, इसमें ये हा ये हा है, देखिए आगे लफ्ज आता है अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद हा, ये जी अहद। आगे लफ्ज है जी अत्तहिय्यात हा की आवाज। अक्सर लोग इसको पढ़ने में बाद लोग ये भी कहते हैं कि हमें जो तशहुद है वो पढ़ते हुए थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, तो उनमें से ये पहला लफ्ज ही है। अब लोग पढ़ते हैं अताहिय्यात, अता आता नहीं, इसके अंदर आप देखें जरा ये हमजा जो है ये मिलेगा इधर ता के साथ, पढ़ेंगे हम अत्ता ऐसे साथ मिला के अत्ता, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब आ गए हिय्यात, ये इधर हा को या के साथ इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, इन दोनों हरफों को आपस में मिलाएंगे अत्तहिय्यात, क्या बनेगा हा, ये है जी ये अत्तहिय्यातु लिल्लाहि। आगे जो लफ्ज हमने देखा जो सबसे ज्यादा हमें महबूब अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि दुरूद के अंदर जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। अब मुहम्मद का जो लफ्ज है इसको पढ़ने के अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अक्सर लोग इसको मोहम्मद पढ़ते हैं, अवामुन नास मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मदुर रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ये बहुत बड़ी गलती है, अल्लाह पाक हमें मुआफ फरमाए। तो हमें जितना अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और इश्क और मोहब्बत है, जितनी उनकी चाहत और उनकी तलब हमारे दिल के अंदर है, तो कम अज कम उतना ही हमें उनका नाम सही पढ़ने के भी शौक होना चाहिए कि हम उनका नाम सही पढ़ें, उनके नाम को हम सही पुकारें, ताकि हम बजाय सवाब के कहीं गुनाह के मुर्तकिब ना हो जाए। तो सही लफ्ज क्या होगा, इधर देखें ये हा ही है जो मेन है, बाकी तो आसान है। ये हा मुहम्मद, मुहम्मद इस पर मशक करते रहे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। मुहम्मद मुहम्मद, तो ये हमने कुछ अल्फाज हा के ऊपर कर लिए। अब हम आगे चलते हैं जी खौ के ऊपर। तो जी खौ का मखरज तो हमने सीख लिया कि ये गले के जो ऊपर वाला हिस्सा है जो इधर मुंह के साथ मिला होता है वहां से खौ अदा होता है। अब इसको जो बुनियादी चीज मशक है वो तो आसान है, ऐसे खौ खुई खु खुन खुइन खुन अख इख उख अख इख उख। अब हम कुछ अल्फाज लिखते हैं, वो अल्फाज लिख के फिर हम उनके ऊपर थोड़ी सी मशक करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ अल्फाज लिख लिए, अब आइए वहां पर हम समझते हैं कि खौ को कैसे पढ़ेंगे। तो पहला लफ्ज जो हमने लिखा है वो है खुन्नास। खौ इसकी यहाँ पर आवाज ये है, जब भी इस पर आए पढ़ते हुए खौ के ऊपर तवज्जो करें। मिन शद्दिल वस्वासिल खुन्नास, खुन्नास। आगे लफ्ज है खलक, मिन शर्रि मा खलक, खलक खलक। आगे है खलकना खलक, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आगे लफ्ज आता है खौफ, खौ 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 खौफ, व आमनहुम मिन खौफ। आगे लफ्ज आता है खुस्र,
إن الإنسان لفي خسر خسر آگے لفظ آتا ہے خیر 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 البریہ خیر البریہ آگے لفظ آتا ہے آخرہ آخرت جیسے خیر وبالآخرة هم يوقنون. تو آج ہم نے حا اور خا کے بارے میں سیکھ لیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ ثواب کی نیت سے ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.